أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة وعلى أعداء محمد وعلى محمد. أما بعد، وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالح إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فنقول إذا ولد الإنسان يولد وهو خالي النفس من كل فكرة وعلم فعلي سوى هذا الاستعداد الفطري، فإذا نشأ وأصبح ينظر ويسمع ويذوق ويشم ويلمس نراه يحس بما حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر المناسب. ہماری گفتگو جو ہے وہ علم کے اندر چل رہی ہے، اور گزشتہ درس میں جو علم کے اوپر حاشیہ لگایا ہے اس کی وضاحت کی کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم حصولی اور علم حضوری۔ علم حضوری میں کیا ہوتا ہے کہ فقط جو انسان کو اپنے نفس کا علم ہے اور جو نفس کی صفات ہیں، خوشی ہو گئی، غمی ہو گئی، درد ہونا کسی چیز کا، بھوک لگنا، خوف کسی چیز کا ہو گیا، ان چیزوں کا جو علم ہے یہ سارے کا سارا علم حضوری ہے۔ انسان کے لیے علم حضوری کا دائرہ یہاں تک ہی محدود ہے، اس سے ہٹ کے جتنی بھی چیزوں کا علم ہوگا وہ سارے کا سارا علم حصولی ہوگا۔ علم حصولی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس کا جو انسان کے ذہن میں تصور آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم حصولی کہتے ہیں۔ اور علم حصولی میں جس چیز کو انسان نے دیکھا اس کے بارے میں علم ہو گیا تو وہ دو چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ دو چیزیں کیسے ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ میں نے خارج میں ایک کتاب دیکھی، وہ کتاب کا میرے ذہن میں تصور بنے گا۔ اب مجھے علم ہے کہ خارج میں کتاب موجود ہے، اب مجھے جو علم ہے میرے ذہن میں جو کتاب ہے، کتاب کو کیا کہیں گے؟ معلوم کہیں گے، یعنی جس چیز کا علم ہے۔ جو میرے ذہن میں کتاب ہے وہ کیا ہے؟ کتاب کا وجود خارجی اور عینی نہیں ہے، وہ کتاب کی ایک تصویر ہے میرے ذہن میں، ایک کنسیپٹ ہے کتاب کا۔ وہ جو میرے ذہن میں تصویر ہے کتاب کی، اس سے کیا کہتے ہیں جناب؟ علم حصولی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے کیا حاصل ہوئی ہے؟ اس کتاب کی صورت حاصل ہوئی ہے، خود وہ کتاب حاصل نہیں ہوئی۔ اگر وہ کتاب خود میرے ذہن کے اندر حاضر ہو جائے، جیسا کہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، تو لہٰذا کتاب کے بارے میں جو علم ہے وہ ہمیشہ حصولی رہے گا، حضوری نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کتاب ذہن میں حاضر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، آپ کتاب کی نسبت لیں، خوف کو لیں۔ اچھا، اگر ایک بندہ ڈرا ہوا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ مجھے اس چیز سے ڈر لگ رہا ہے، خوف ہے، تو آپ اس کے خوف کو سن کے ذہن میں کیا کرتے ہیں؟ تصور کرتے ہیں، یہ بھی علم حصولی ہوگا، کیونکہ آپ کے ذہن میں جو چیز آ رہی ہے وہ خوف کا تصور ہے، خود خوف نہیں آ رہا ذہن میں۔ اچھا، اگر آپ یہ کہیں کہ خوف انسان کے ذہن کے اندر خود آ جائے، اچھا وہ خود کیسے آئے گا خوف؟ یہ آ سکتا ہے کہ انسان خود ڈر جائے، انسان خود ڈر جائے گا تو خوف انسان کے اندر جیسے آتا جائے گا تو اس خوف کا علم کیا ہو جائے گا؟ حضوری ہو جائے گا۔ لیکن کتاب کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ کتاب کے اندر ایک ہی آپشن ہے کہ کتاب کی صورت انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے، خود کتاب انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ لیکن جو خوف ہے، خوف کی صورت بھی انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے اور خود خوف بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ صورت کب ذہن میں آ سکتی ہے؟ کہ جب وہ اس کا اپنا خوف نہ ہو، اور خود خوف انسان کے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے؟ صورت نہیں، خود وجود خوف وہ تب آ سکتا ہے کہ جب انسان خود کیا ہے؟ ڈر جائے۔ تو لہٰذا کہ یہ علم حضوری اور علم حصولی میں یہ بنیادی فرق ہے، مزید فرق بھی انشاءاللہ گزشتہ درس میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مصنف کہتے ہیں کہ علم کی ہم جو ہے وہ یہاں پہ 4 اقسام بیان کریں گے، اور ان 4 اقسام کے بیان کرنے کا جو مقدمہ لکھا یہاں پہ تمہید پہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ علوم ایسے ہیں، کچھ علم ایسے ہیں کہ جو عجمہ وافات، یعنی کیا مطلب؟ حیوانوں کو بھی حاصل ہوتے ہیں، کہ جس میں انسان اور حیوان کیا ہیں؟ برابر کے شریک ہیں۔ اس میں سے علم کی پہلی قسم کیا ہے؟ علم حسی ہے۔ علم حسی کیا مطلب؟ کہ حواس خمسہ جس کسی کے پاس بھی ہیں، حواس خمسہ کے ذریعے سے جو چیز اسے معلوم ہوتی ہے وہ علم حسی ہے۔ اور وہ چیز کیا معلوم ہوتی ہے؟ حواس خمسہ کے ذریعے سے میں کسی کو دیکھتا ہوں تو اس کا علم حاصل ہو گیا، اس کی صورت میرے ذہن میں آ گئی، ٹھیک ہے جناب؟ کسی چیز کو سننا فرض کریں تو اس کی سنائی میرے ذہن میں آ گئی، تصور اس کو میرے ذہن میں آ گیا، پڑھا کسی چیز کو، یہ بہت ساری چیزیں کیا دیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس میں حیوان ہو، انسان ہو، سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو سے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ علم کیا مطلب ہے؟ اس چیز کی صورت انسان کے ذہن میں حاصل ہو جاتی ہے، علم حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی علم، یہ ہم اردو عالم نہ کہیں کہ علم حاصل ہو گیا وہ عالم دین بن گیا یا بڑا عالم بن گیا۔ علم کا کیا مطلب؟ یعنی اس چیز کا کنسیپٹ، اس چیز کا تصور کیا اس کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اور علم کی تعریف بعد میں یہی کریں گے کہ کسی چیز کی صورت انسان کے ذہن میں آ جائے تو وہ علم ہے۔
اچھا یہ والا جو علم ہے اس میں کیا ہے، بچہ بھی شریک ہے، بڑا بھی شریک ہے، حیوان بھی شریک ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے پاس حواس خمسہ ہیں وہ کیا سارے اس کے پاس شریک ہیں۔ اور اس علم کا آنا کوئی کمال نہیں ہے، اس علم کا آنا کمال نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس علم کے آنے کے ذریعے سے انسان حیوانوں سے جدا نہیں ہوتا، انسان اور حیوان ایک ہی رہتے ہیں۔ علم کے جو چوتھی قسم ہے وہاں پہ جا کے انسان اور حیوان کیا ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں۔ اچھا یہ پہلا مرحلہ ہوگا علم کا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہوگا کہ دیکھے بغیر انسان کے ذہن میں کسی چیز کو تصور کرنا۔ اچھا وہ دیکھے بغیر کس چیز کو انسان تصور کرتا ہے؟ وہ تو وہی چیزوں کو تصور کر رہے کہ جس میں اس نے دیکھا تھا۔ پہلے میں نے ایک چیز کو دیکھا تھا، پہاڑ دیکھے تھے، درخت دیکھے تھے، پھر میں آنکھیں بند کر کے اس کو دیکھے بغیر اس کا تصور ذہن میں کروں گا، تو یہ بھی ایک علم ہے۔ لیکن اس کو کیا کہتے ہیں؟ منطقی لوگ خیال کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خیال کیا مطلب کہ دیکھنے کے بعد وہ جو تصویریں انسان کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں، ان محفوظ چیزوں کو دوبارہ سوچنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ خیال کہتے ہیں۔ اچھا ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اسے سوچنا کہتے ہیں، انسان سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن منطق والے سے سوچنا نہیں کہتے، منطق والے سے خیال کہتے ہیں۔ سوچنے کو منطق والے کیا کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں، اور فکر کا مطلب فقط انسان کے ساتھ خاص ہے، اس میں حیوان وغیرہ شریک نہیں ہے۔ یعنی فرض کریں اگر حیوان اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے کہ میرا مالک کی شکل یہ ہے اور جس گھر میں رہتا ہوں اس کی شکل یہ ہے، حیوان سوچتے ہیں، جتنے بھی گھر سے دور چلے چھوڑیں وہ دوبارہ اپنے گھر پہ واپس آ جاتے ہیں۔ اب انہوں نے گھر کو دیکھا نہیں ہے، وہاں جا کے گھر کو پہلے دیکھا ہوا تھا، اس کی صورت کیا ان کے ذہن میں محفوظ ہو گئی، فیڈ ہوگی اس کے ذہن میں، یہ جو صورت ان کے ذہن میں محفوظ ہوگی تو اس کو وہ سوچتے ہیں۔ ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ سوچتے ہیں۔ منطق والے کیا کہیں گے؟ نہیں، خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا کہیں؟ خیال کرتے ہیں۔ اب خیال کرنے میں کیا ہے؟ حیوان اور انسان سب برابر کے شریک ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سب حیوان تو نہیں ہوں گے، بعض حیوانات جیسے کہ جو پالتو ہیں، بھیڑ بکریاں ہو گئیں، بلیاں ہو گئیں، یہ ہو جائیں گے، لیکن بعض حیوان ایسے ہیں کہ جن کو اپنے گھر کی شکل دکھا بھی دیں تو ان کے ذہن میں نہیں رہتی وہ شکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو قوت خیال ہے، قوت خیال کیا ہے؟ یہ انسان کے پاس بھی ہے، حیوان کے پاس بھی ہے۔ اچھا اس قوت خیال سے بڑھ کے ایک اور قوت ہے جسے قوت تخیل کہتے ہیں۔ تخیل میں کیا ہے کہ وہ چیز جو دیکھی ہے اس دیکھی ہوئی صورت کو اپنے ذہن میں دیگر صورتوں کے ساتھ کیا ہے؟ مکس کرنا، ملا کے کیا ہے؟ ایک اور تیسری صورت کو نکالنا، سوچنا، ٹھیک ہے۔ فرض کریں ایک بچے نے کیا ہے؟ مختلف چیزیں دیکھی ہیں، اپنا گھر دیکھا ہے، آپ اس سے کہا جائے کہ جناب علی ایک گھر اس طریقے سے ایران میں ہوتا ہے، ایک گھر اس طریقے سے امریکہ میں ہوتا ہے، تو اس نے امریکہ گھر کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو اپنے ذہن میں اس کے گھروں کی تصویریں موجود ہیں اس کو آپس میں ملا کے ایک گھر سوچ لیتا ہے۔ یہ فرض کر ہم کہتے ہیں کہ جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی، جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، تو ہم اپنے ذہن میں جو چیزیں دیکھی ہوئی ہیں ان کو ملا کے ایک ایسی صورت ذہن میں کیا تصور کر لیتے ہیں۔ وہ جو ہم صورت ذہن میں تصور کر رہے ہیں اس سے کیا کہتے ہیں؟ منطقی تخیل۔ اس کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں؟ خیال کو مزید کیا تعلیف کر رہے ہیں تصویروں کو۔ تو لہٰذا خیال اور تخیل میں کیا فرق ہے؟ خیال کیا مطلب ہے؟ خیال آ جانا، یعنی وہ چیز جو دیکھی تھی اس کی تصویر کا ذہن میں محفوظ ہو جانا، یہ خیال ہے۔ اور جو چیز تصویر محفوظ ہو گئی ہے اس کے اندر تبدیلی کر کے کوئی نئی تصویر سوچ لینا، یہ بھی فکر اور سوچ نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تخیل ہے۔ خیال اور تخیل کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا بنیادی طور پہ فرق ہو جائے گا۔ اچھا اس کے بعد یہ دو قوتیں ہوں گی، ایک ہوگی قوت حس ہو گئی، قوت حس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو حواس خمسہ ہیں انسان کی وہ والی ہوگی۔ دوسری کیا ہوگی؟ قوت خیال ہو گئی، قوت خیال کے اندر ہی قوت تخیل، یہ دونوں کیا اکٹھی چلتی ہیں۔ اور جس تصویر کو دیکھا ہے بعض کا اسی کا خیال کرتا ہے، بعض کا اس تصویر سے ہٹ کے کیا ہے؟ اسی تصویر کے مشابہ کیا ہے؟ کسی چیز کا خیال کرتا ہے کہ یہ اس سے بڑی ہے، چھوٹی ہے۔ اچھا تیسری قوت کیا ہے؟ قوت وہم ہے۔ قوت وہم ایک تو آگے بات ہے کہ وہم کے جو منطقیوں کے نزدیک کیا ہے؟ وہم ایک ایسی چیز ہے کہ جو اردو کے لفظ کے ساتھ شریک ہے۔ وہم کیا مطلب ہے کہ مجھے اس چیز کا وہم ہو رہا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں وہم کیا مطلب بہت ہی تھوڑا کیا ہے؟ گمان، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے۔ لہٰذا قوت وہم اور وہم کرنا اس کے دو معنی ہیں، ایک وہم کا معنی بعد میں آئے گا جو یقین، ظن، شک، وہم اس کے مقابلے میں رکھیں گے، اور ایک یہاں پہ بیان کریں گے۔ یہاں پہ وہم پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں وہم بھی کیا ہے؟ انسان صورتوں کو خیال کرتا ہے، لیکن وہ کون سی چیزیں خیال کرتا ہے؟ وہ ایک ایسی چیزیں خیال کرتا ہے کہ جن کا خارج میں کوئی مادہ نہیں ہوتا، جن کی کوئی مقدار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ قوت خیال میں تصویریں سوچ رہا تھا، یہ بڑا گھر ہے، چھوٹا گھر ہے، بڑے بڑے روڈ، چھوٹے چھوٹے روڈ، جنت میں نہریں، ٹھیک ہے، شہد، یہ اس طرح خیال کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی چیزوں کا تصور کر رہا ہے جو خیالی چیزیں ہیں، یعنی جو میٹیریل چیزیں رکھیں ہیں جن کا کوئی نہ کوئی مادہ ہے، ان کی مقدار ہے، لمبے ہیں، بڑے ہیں، زیادہ ہیں، چھوٹے ہیں، یعنی ان کی کوئی مقدار بھی ہو سکتی ہے، کوئی مادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہم کے اندر انسان ایک ایسی چیز کو سوچتا ہے، ایسی چیز کا خیال کرتا ہے، یا منطق کی زبان میں کہیں
ایک ایسی چیز کا وہم کرتا ہے کہ جس کا نہ مادہ ہوتا ہے نہ مقدار ہوتی ہے. اچھا فرض کریں وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ فرض کریں خوف جو ہے. ایک حیوان کو جو ڈر لگتا ہے وہ اپنے ذہن میں جو ہے وہ اپنے ڈر کو سوچتا ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. اور یہ جو ڈر ہے اسے آپ قوت خیال میں نہیں لے کر جائیں گے. ڈر کہاں سے آیا؟ قوت وہم سے آیا. اب وہ اپنے اندر ڈر کو سوچ رہا ہے, ایک چیز سے ڈر گیا, اگر دوبارہ اسے ڈرائیں گے پھر وہ ڈر جائے گا. کچھ حیوان ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ایک خوشی کو سوچ رہا ہے, کچھ چیزوں کے حیوان خوش ہوتے ہیں, انسان خوش ہوتے ہیں, دوبارہ وہی چیز بچے کے سامنے کریں گے وہ خوش ہو جائے گا. یہ جو وہ اپنی خوشی کو, اپنے ڈر کو, اپنی پریشانی کو, یہ بہت ساری مثالیں ہیں جو سوچ رہا ہے انسان. یہ ڈر خوشی وغیرہ کیا ہے؟ یہ قوت خیال میں نہیں آتے. کیوں نہیں آتے قوت خیال میں؟ کیونکہ منطق کے نظریے قوت خیال کا تعلق فقط ان چیزوں کے تصور کے ساتھ ہے جن کا میٹیریل ہو, مادہ ہو, جن کی کوئی مقدار ہو. لیکن وہ ڈر ہے, محبت ہے, خوشی ہے, ان کا کوئی مقدار نہیں ہوتی, کوئی ان کا خارج میں مادہ نہیں ہوتا. یہ ایک فقط و فقط کیا تصوراتی چیزیں ہیں. خارج میں آپ دکھا نہیں سکتے کہ یہ چیزیں کو یہ محبت ہے, یہ خوف ہے, ایسی نہیں ہوتی چیز. لہٰذا اس سے کیا کہتے ہیں؟ وہم کہتے ہیں. اس میں بھی کیا کہتے ہیں کہ بعض حیوان انسانوں کے ساتھ کیا شریک ہیں, انہیں بھی کیا ڈر لگتا ہے, وہ بھی اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں. یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں کیا ہیں واضح طور پہ موجود ہیں. یہ جو 3 مرحلے ہیں اس میں انسان حیوان کے ساتھ شریک ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ وہ علم جو قوت حس سے حاصل ہوتا ہے اس میں بھی حیوانوں کے پاس وہ علم موجود ہے. وہ علم جو قوت خیال یا قوت تخیل سے حاصل ہوتا ہے اس میں بھی بعض حیوان انسان کے ساتھ شریک ہیں. اور وہ علم جو قوت واہمہ یا قوت وہم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہے انسان اور حیوان شریک ہیں. ابھی تک انسان نے کوئی کمال کا مرحلہ طے نہیں کیا. چوتھا جو مرحلہ ہے جسے کہتے ہیں عقل کہتے ہیں, قوت عقل, جو ہم کہتے ہیں کہ فقط کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس ہے. تو اس عقل سے کیا مراد ہے جو انسان کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کی پر تفصیل کے بعد میں آتی ہے, پہلے اس کی ہم تطبیق کرتے ہیں. اچھا, اذا ولد الانسان یولد, جب انسان کا بچہ کیا ہے پیدا ہوتا ہے. ولد کسے کہتے ہیں؟ نسل کو کہتے ہیں, بیٹے کو بھی کہتے ہیں, بچے کو بھی کہتے ہیں. ولد الانسان انسان کی نسل, جب انسان کی نسل پیدا ہوتی ہے یہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے. مطلقاً بچے کے معنی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ ولد. کہ جب انسان کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خالی النفس ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ خالی النفس ہوتا ہے. اس کا جو نفس ہے, اس کا جو ذہن ہے وہ خالی ہوتا ہے. اچھا, کس سے خالی ہوتا ہے؟ من کل فکرت, ہر قسم کی فکر سے خالی ہوتا ہے. وعلم فعلی, اور ہر قسم کے علم فعلی سے خالی ہوتا ہے. یعنی وہ علم جو فعلی طور پہ اس کے اندر موجود ہو اس سے خالی ہوتا ہے. ابھی کچھ بھی نہیں ہے, آنکھیں بند ہیں. سوا ھذا الاستعداد الفطری, سوائے کیا ہے؟ یہ جو استعداد فطری جو اللہ نے اس کو دی ہے, عقل کہہ دیں یا حس کہہ دیں, جو بھی ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ جو فطری استعداد ہے وہ کیا ہے اس کے پاس موجود ہوتی ہے. لیکن فطری استعداد سے ہٹ کے کوئی علم اس کے پاس ابھی تک نہیں ہوتا, کیونکہ نہ ابھی تک اس نے کسی چیز کو سننا ہوتا ہے, نہ کسی چیز کو دیکھا ہوتا ہے, نہ اس نے حس کا استعمال کیا, نہ اس نے خیال کا استعمال کیا, کچھ بھی استعمال نہیں کیا, تو بالکل ہو کے خالی ہے. فائدہ نشا, جب یہ نشو و نما پاتا ہے, وہ اصبح ینظر, اور دیکھنے لگ جاتا ہے. کانا سارا اسبا امسا, فارن اکثر میں سے, یہاں پہ اسبا کس کے معنی میں؟ سارا کے مطلب میں. وہ اصبح ینظر, یہ نہیں ہے کہ صبح وہ دیکھنے لگ جاتا ہے, صبح نہیں, وہ اصبح یعنی ہو جاتا ہے, سارا کے معنی میں ہے. وہ اصبح ینظر, اسبا کے معنی صبح, اسبا صبح نہیں, دن سارا کے معنی میں. اسبا کس کے معنی میں؟ سارا کے معنی میں. کانا سارا یعنی ہو جانا. وہ اصبح ینظر, اور کیا ہے وہ دیکھنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اصبح ینظر, یعنی آگے صبح کے معنی کام لگے, ہم کیا کہیں گے یہاں پہ؟ فارن نقص اسبا سارا کے معنی میں آ رہے ہیں. وہ اصبح ینظر یعنی وہ دیکھنے لگ جاتا ہے. وہ یسمع, سننے لگ جاتا ہے. وہ یذوق, چکھتا ہے, ذوق چکھنے سے. وہ یشم, سونگھتا ہے. وہ یلمس, لمس کرتا ہے, کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے. یہ ساری کی ساری جو چیزیں گنوائی ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, آنکھ ہو گئی, کان ہو گئے, سونگھنے والی, چکھنے والی, یہ سے کیا ہے؟ حواس خمسہ کہتے ہیں. اچھا, نراہو, تو پھر ہم اس بچے کو دیکھتے ہیں. نراہو, اس بچے کو ہم دیکھتے ہیں کہ یحس بما حولہ من الاشیاء, کہ جو اس کے ارد گرد اشیاء ہیں وہ ان کو محسوس کرتا ہے. اچھا, محسوس کرنے کا اردو میں تو کیا مطلب محسوس کرنا؟ یعنی کسی چیز کو چھونا, محسوس کرنا. یہاں پہ کیا ہوگا؟ محسوس کرنا, یعنی دیکھ کے کسی چیز کو محسوس کرنا, کیونکہ ہر وہ چیز جو حس کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے اسے محسوس کہا جائے گا. اور جو چیز دیکھ کے ہاتھ لگا کے کرے گا تو اسے ہاتھ لگا کے محسوس کرنا, دیکھ کے محسوس کرنا, چکھ کے محسوس کرنا, یہ سارے اس میں آ جائیں گے. اچھا, محسوس کرتے ہیں. وہ یتاثر بہا, اور ان اشیاء سے کیا لیتا ہے؟
متاثر ہوتا ہے، تاثر لیتا ہے، تاثر المناسب، جو مناسب تاثر بنتا ہے وہ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرض کریں اگر کھٹی چیز چکھتا ہے تو اس کا ایک اور تاثر ہوتا ہے، میٹھی چیز کا اور تاثر ہوتا ہے، یعنی ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کی آواز خمسہ بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ زور سے آواز لگانے سے ڈر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فتنفعل النفس بها، پس اس کا جو نفس ہے وہ ان چیزوں کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا تھا، اس کا نفس خالی تھا، ابھی اس کے نفس کے اندر کیا آنے لگی، تبدیلی آنے لگ گئی، کیونکہ اس نے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا، چکھنا شروع کیا، تو نفس کے اندر کیا ہے، تبدیلی آنے لگ گئی ہے۔ فنعرف، پس ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ان نفسہ، کہ اس کا وہ نفس التی کانت خالیتاً، جو کیا تھا، خالی تھا، اصبحت مشغولتاً، اب ہو گیا ہے، مشغولتاً، مشغول ہو گیا ہے، بحالت جدیدہ، ایک جدید کیفیت میں کیا ہو گیا ہے، مشغول ہو گیا ہے۔ نسمیہا، اور اس حالت جدیدہ کو ہم کیا نام دیتے ہیں، علم کا نام دیتے ہیں، یعنی ابھی اس کا یہ مرحلہ شروع ہو گیا ہے کہ بالکل اس نے کسی چیز کو دیکھا ہوا نہیں تھا، کسی چیز کو سنا ہوا نہیں تھا۔ سننے کے بارے میں یہ ہے کہ جب بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو سنتا ہے، بہرحال ٹھیک ہے، سنتا ہے، سننے کا تو علم ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں پہلے سے کیا ہو، موجود ہو۔ لہٰذا اگر ہم خالی النفس کہہ رہے ہیں کہ ولادت سے پہلے خالی النفس ہے، تو وہ کس اعتبار سے خالی النفس ہے، یعنی قوت حس میں سے جو دیکھنے والی قوت ہے، دیکھنے والی قوت کی نسبت وہ خالی النفس ہے، لیکن جو سن کے اس نے علم حاصل کیا ہے، سن کے جو ماں باپ کی آواز سنی ہے، دیگر آوازیں سنی ہیں، ممکن ہے کہ اس کا تصور جو ہے اس کے ذہن میں موجود ہو، اس کا علم اس کے ذہن میں کیا ہو، موجود ہو، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، بہرحال یہ ایک اعتراض ہو جائے گا اس عبارت کے اوپر کہ مصنف نے کہہ دیا کہ وہ خالی النفس ہوتا ہے بالکل ولادت سے پہلے، اور ہم کہتے ہیں کہ جب ولادت سے پہلے اس کی قوت جو سامعہ ہے جب وہ کام کر رہی ہے تو پھر خالی النفس کیسے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سننے کے ذریعے سے وہ چیزوں کو ذہن میں تصور کر رہا ہوگا، پھر ظاہری بات ہے، جیسا کہ ہے بھی صحیح روایات میں بھی ہے کہ بچہ کیا اثر لیتا ہے جو چیزیں سن رہا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تلاوت سناؤ، اسے یہ چیزیں سناؤ، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی اس کا نفس خالی نہیں تھا، نفس اس کا مشغول ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ تربیت کا جو ہے وہ تصور کہاں سے شروع ہوتا ہے، انعقاد نطفت سے شروع ہو جاتا ہے، بلکہ انعقاد نطفت سے پہلے لے کر جاتے ہیں، کیونکہ تربیت تب کی جاتی ہے کہ جب بچے کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، وہ کب آ سکتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انعقاد نطفہ کے وقت ہی آ سکتی ہے۔ بہرحال یہ کیا الگ بحث ہے، تو اس کی طرف کیا ہم متوجہ رہیں۔ یہ جو حالت جدیدہ اس سے آئی ہے، اس سے ہم کیا کہیں گے، علم کہیں گے، وہی العلم الحسی، اور یہ کیا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں، علم حسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا شروع میں مصنف نے کوئی ہیڈنگ نہیں دی، علم کی پہلی قسم کی ہیڈنگ نہیں دی، تو اس کی علم کی پہلی حصے کی ہیڈنگ کیا بنے گی، العلم الحسی، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ شروع میں کیا ہے، علم حسی ہے، دوسرا علم خیالی ہے، تیسرا کیا ہے، علم وہمی ہے، یہ کیا اقسام بن جائیں گے۔ وَهُوَ لَيْسَ، اچھا علم حصے کی تعریف کر رہے ہیں، علم حصے کسے کہتے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، الذی هو ليس الا حس النفس بالاشیاء، علم حصی نہیں ہے مگر کیا ہے، نفس کا محسوس کرنا اشیاء، انسان کا نفس چیزوں کو محسوس کر لے تو اسے کیا کہتے ہیں، علم حصی کہتے ہیں۔ اچھا کون سی چیزیں، التی تنالها الحواس الخمس، کی وہ چیزیں جن کو حواس خمس پا سکتے ہیں، جن کو حواس خمس درک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی حواس خمس فرض کریں اللہ کے تصور کو تو نہیں پا سکتے، وہ تو عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یا یہ جو عقلی علوم ہے کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے ساتھ سارے کا تعلق کیا ہے، عقلی کے ساتھ ہے، اس کے حواس خمس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ انہی چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے کہ جن چیزوں کا علم حواس خمس کے ذریعے سے آ سکتا ہے، لیکن جن چیزوں کا علم جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے فقط آتا ہے، حواس خمس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا علم اسی کیا کہیں گے کہ نفس کا ان اشیاء کو محسوس کرنا کہ جن اشیاء کو فقط حواس خمس ہی محسوس کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا، علم حسی ہو جائے گا، اور اس کا دائرہ کیا ہے، بہت تنگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا دائرہ کیا ہے، بہت وسیع آپ نہیں کر سکتے، تھوڑا دائرہ ہوگا۔ اچھا حواس خمس بتا رہے ہیں بریکٹ میں، الباصرہ، باصرہ کیا مطلب، دیکھنے والی، باصرہ بصیرت، دیکھنے والی، قوت باصرہ، قوت باصرہ، السامعہ سننے والی، الشامہ سونگنے والی، الذائقہ چکھنے والی، اور اللامسہ کیا ہے، لمس کرنے والی، کسی چیز کو ٹچ کرنے والی۔ اچھا وہذا اول درجات العلم، یہ کیا ہے، علم کی پہلی سیڑھی ہے، علم کی جتنے آپ درجے سیڑھیاں بنائیں، یہ پہلی علم کی سیڑھی ہے۔ وَهُوَ رَأْسُ الْمَالِ لِجَمِيعِ الْعُلُومِ، اس علم حسی کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، رأس المال ہوتا ہے تمام علوم کے لیے، ٹھیک ہے۔ رأس المال
کا کیا مطلب؟ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی بزنس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سرمایہ. ٹھیک ہے، سرمایہ آپ نے دیا، پھر سرمایہ سے کیا ہے بچے نکلتے ہیں، اس سے جو پروفٹ ملتا ہے اس سے کیا آپ کماتے ہیں. تو علم حصی بھی کیا ہے کہ پہلے آپ نے 2-3 بندوں کو دیکھا، وہ آپ کے ذہن میں آ گئے، پھر ذہن میں محفوظ ہو گیا، راس المال آپ کے پاس آ گیا. اب راس المال کے بعد جو آپ نتیجے نکالیں گے کہ میں نے بندوں کو دیکھا، وہاں بیٹھے تھے، یہ کر رہے تھے، پھر اس کے بعد جو آپ علم کی منازل طے کریں گے، علم کے بعد کیا تجزیہ و تحلیل کرنا، مجہول چیزوں کو کشف کرنا. وہ مجہول چیزوں کو کشف کر کے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ نیا علم آئے گا. ٹھیک ہے، وہ جو نیا علم آئے گا وہ آپ نے دیکھنے کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا، بلکہ جو آپ نے دیکھا تھا اسی کے اندر مزید کیا کیا، سوچا، اس کے بارے میں مزید سوچا، اندازے لگایا، ادھر ادھر سے کیا ہے چیزیں ملائی آپ اس میں، تو آپ نے ایک نتیجہ نکال دیا. تو یہ آپ نے سوچا ہے تو کس کے اندر سوچا ہے؟ یہ اسی علم کے اندر سوچا ہے کہ جس کو آپ نے علم حصے کے ذریعے سے پہلے حاصل کیا تھا. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کے پاس جو علم کا دائرہ وسیع ہوا ہے وہ وسیع کس برکت سے ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس سرمایہ پہلے سے محفوظ تھا، اور وہ سرمایہ کہاں سے آیا؟ آپ کو علم حصے کے ذریعے سے آیا، پہلے دیکھنے کے ذریعے سے آیا. بالکل منطق بھی ایسے ہے کہ ابھی آپ یہ پڑھ رہے ہیں عبارت، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے سن رہے ہیں آپ، تو اس کے بعد کیا آپ بالکل کاٹا ہو کے الگ سوچیں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، جب آپ الگ سوچیں گے تو ہو سکتے ہیں نئے اعتراضات پیدا ہوں، نئے سوال پیدا ہوں، یا ہو سکتا ہے نئی قسم کی تعریفیں آپ کے ذہن میں پیدا ہوں. یہ جو نئی قسم کی تعریفیں وغیرہ پیدا ہیں یہ کہاں سے ہوئی ہیں؟ کہ پہلے ایک آپ کے پاس چیز تو آ گئی ہے، پھر آپ اس چیز کے اوپر مزید سوچ رہے ہیں، تب آ گیا. لہٰذا اس سے تشبیہ کیا دی ہے کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان راس المال کو حاصل کرتا ہے، اور راس المال کے ذریعے سے کیا ہے تمام علوم کو حاصل کرتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ من فقد حصا فقد علما، کہ جس کی ایک حص ضائع ہو گئی تو گویا کہ اس کے متعلق جو علم ہے وہ بھی ضائع ہو گیا. کیوں ضائع ہو گیا؟ کیونکہ راس المال کا ایک حصہ اگر ضائع ہو جائے تو اس سے جو پروفٹ آنا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. بالکل ایسے جس کی کان چلے گئے، آنکھیں چلے گئیں، پھر کیا ہے علم کے وہ جو دروازے ہیں وہ تقریباً کافی حد تک بند ہو جائیں گے. پھر اس کا علم کیا ہوگا؟ لمس کرنے کے ذریعے سے ہوگا، فقط اس کے ذریعے سے کیا ہے علم حاصل ہوگا. لہٰذا کہ یہ راس المال بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. لجمیع العلوم، تمام وہ علوم کے اللہ یحصل علیہ الانسان کے جس کو انسان حاصل کرتا ہے. تمام علوم کر لیں، سائنس کر لیں، ٹیکنالوجی کر لیں، وہ جو کیا ہے معرفت کے علوم کر لیں، عقائد کر لیں، فقہ کر لیں، جتنے بھی علوم ہیں تمام کا جو راس المال ہے یہ علم حصی ہے. دیکھ کے پڑھنا تو ہے کم از کم، درس سننا تو ہے. ایک بندے کے کہ نہ میں درس سنوں گا نہ میں پڑھوں گا پھر علم حاصل ہو جائے تو وہ ایسی ہے کہ جیسے بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پروفٹ حاصل ہو جائے اور راس المال اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. وَيُشَارِكُهُ فِيهِ، یشارک یا یشارک الانسان، اس علم میں کیا ہے شریک ہے، فیہ اس علم کے اندر، اس علم کے اندر شریک ہیں. کون شریک ہیں؟ سائر الحیوانات، دیگر وہ حیوانات کہ اللہ لہا جمیع هذه الحواس کی جن کے لیے تمام حواس خمسہ ہیں. جن حیوانات کے لیے تمام حواس خمسہ ہیں، او بعضها یا بعض حواس خمسہ ہیں، وہ حیوانات کیا ہیں انسان کے ساتھ اس علم میں بھی کیا ہے شریک ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس علم کی ہم نے تعریف کیا کہ اشیاء کو فقط دیکھنا، محسوس کرنا بس. جس کی آنکھ ہے وہ دیکھ رہا ہے، جس کے کان ہے وہ سن رہے ہیں، سننے کے بعد اس کے ذہن میں تصویر آ رہی ہے تو یہ علم حاصل ہو رہا ہے. دوسرے علم کی قسم میں آ جائیں جسے ہم نے کیا نام دیا؟ علم خیال کا، علم خیالی یا علم تخیل. ثم تترقى مدارک الطفل، مدارک کیا مطلب؟ یعنی جن چیزوں سے انسان کیا کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے. مدرک جسے کہتے ہیں، مدرک یعنی جہاں سے علم حاصل کیا جائے. جس طرح ہم فرض کر کہتے ہیں کہ مدارک کے حکم کیا ہیں، مدارک حکم یعنی حکم شرعی ہم نے کہاں سے لینا ہے. مدرک یعنی اس میں مکان کہتے ہیں کہاں سے ہم نے مدرک حکم شرعی لینا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن سے لینا ہے، محمد والے محمد کے فرامین سے لینا ہے. جس طرح کہتے ہیں قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، عقل ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مدارک احکام. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مدارک الطفل یعنی ایک بچے نے علم کہاں کہاں سے حاصل کرنا ہے، اس کے مدارک میں پہلا مدرک کیا بیان کیا؟ حواس خمسہ. یعنی حواس خمسہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے کیا کرتا ہے انسان علم حاصل کرتا ہے. ثم تترقى مدارک الطفل، پھر کیا ہے جو طفل ہے اس کے جو مدارک ہیں جو علم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں ان میں کیا ہوتی ہے؟ ترقی ہوتی ہے. فَيَتَصَرَّفُ ذِهْنُهُ، بس اس کا ذہن کیا کرتا ہے؟ تصرف کرتا ہے، تبدیلیاں لاتا ہے. اچھا کس کے اندر تبدیل لا رہا ہے؟ فی صور المحسوسات المحفوظۃ عنده، ان تصویروں میں کہ جو جن کو اس نے محسوس کیا تھا، اور المحفوظۃ عنده اور اس کے پاس کیا تھی؟ محفوظ بھی تھی. ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر تصرف کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تخیل کہتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گا؟
تخیل ہو جائے گا اور اس میں کیا ہے حیوانات بھی شریک ہوں گے. فینسب بعض الی بعض، تصرف کیسے کرتا ہے، بعض کو بعض کی طرف نسبت دیتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ ھذا اطول من ذاک، یہ اس سے لمبا ہے، وھذا الضوء، اور یہ جو روشنی ہے، انور من الاخر، دوسرے سے زیادہ کیا ہے روشن تر ہے، اور مثلو، یا اس کی طرح ہے. وَيُؤَلِّفُ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ تَأْلِيفًا، اور بعض صورتوں کو بعض کے ساتھ ملا کے ایک ایسی شکل بنا لیتا ہے، ایک ایسی تالیف کر لیتا ہے کہ قد لا یکون لہ، کہ اس تالیف کے لیے نہیں ہوتا وجود فی الخارج، خارج میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے ذہن میں کیا سوچ رہے اس طرح کی کیا ہے بڑی بڑی چیز ہے، بڑے بڑے کھلونے ہیں فرض کریں. اچھا، کا تعلیفی، جیسا کہ یہ بچہ تعلیف کرتا ہے لصور الاشیاء، ان اشیاء کو کہ اللہ یسمع بہا، کہ جن اشیاء کو یہ کہے سنتا ہے، ولا یراہا، اور اس کو دیکھتا نہیں ہے. فقط اب اسے یہ کہیں کہ ہم بچے کہیں کہ ایک بڑی سی گاڑی آپ کو لے کر دوں گا، تو وہ کیا کرتے ہیں اس گاڑی کی تصویر کو اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں ہے. تو یہ بالکل جو دوسرا مرحلہ ہے یہ بھی ایسے ہے کہ تصویروں کو آپس میں جوڑ کے تصرف کرنا، یہ بھی کیا ایک مرحلہ ہے، یہ بھی کیا ہے کہ علم ہے. اچھا جی، کا تعلیفی، جیسا کہ بچہ تعلیف کرتا ہے لصور الاشیاء، ان اشیاء کی صورتوں کہ اللہ یسمع بہا، کہ جن صورتوں کے بارے میں فقط سنتا ہے، ٹھیک ہے، ولا یرا، لیکن اس نے دیکھا ہوا نہیں ہے، پھر بھی کیا اپنے ذہن میں کنسیپٹ بناتا ہے، جیسے ہم سب بناتے ہیں جنت کے بارے میں، دیکھا نہیں ہے فقط سننا ہے تو ہم اس کا تصور اپنے ذہن میں بناتے ہیں. فَيَتَخَيَّلُ الْبَلْدَةَ الَّتِي لَمْ يَرَهَا، پس وہ اس شہر کو بھی اپنے تخیل میں لے آتا ہے کہ الَّتِي لَمْ يَرَهَا، کہ جس شہر کو اس نے ابھی تک نہیں دیکھا. مؤلفتاً، اور اس شہر کو وہ کیسے تعلق کرتے ہیں، یعنی کیسے تخیل کرتے ہیں، مؤلفتاً من الصور ذہنیہ، اور یہ جو شہر ہے یہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کی جو تعلیف ہوتی ہے مؤلفتاً، یعنی یہ جو شہر ہے یہ اس کی تعلیف ہوتی ہے، کہاں سے تعلیف ہوتی ہے، من الصور ذہنیہ، ان ذہنی صورتوں کے ساتھ کہ المعروفت عندہ، کہ جو اس کے نزدیک ہیں معروف ہیں، جن صورتوں کو یہ جانتا ہے. کہاں سے جانتا ہے، من مشاہدات ہی للبلدان، کہ جو اس نے مختلف شہروں کو دیکھا ہے، مختلف شہروں کو دیکھ کر جو اس کے ذہن میں شہروں کی صورتیں محفوظ ہوئی ہیں، ان صورتوں کو ملا کر وہ ایک ایسے شہر کو اپنے ذہن میں سوچ لیتا ہے کہ جس کو ابھی تک اس نے نہیں دیکھا. جیسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا شہر ہو جس میں یہ ہو وہ اس طرح کے مختلف تخیلات کرتا رہتا ہے. وَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ الْخِيَالِي، اور یہ کیا ہے، علم خیالی ہے. يَحْصُلُ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ بِقُوَّةِ الْخِيَالِ، اور اس علم خیالی کو انسان کیا ہے قوت خیال کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. وقد يشاركه فيه، اور بعض کا کیا ہے اس انسان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، فيه، اس علم خیالی میں، بعض الحیوانات، بعض حیوان بھی کیا ہے شریک ہو جاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ جو مصنف نے بیان کیا ہے یہ تخیل کو بیان کیا ہے، خیال کو بیان نہیں کیا، کیونکہ شروع میں ہم نے بیان کیا کہ خیال اور تخیل میں فرق کرتے ہیں اہل منطق لوگ. خیال یہ کہتے ہیں کہ کسی تصویر کا ذہن میں خیال آ جانا، ٹھیک ہے، کسی بندے کو آپ نے دیکھا تھا، کچھ عرصے بعد دوبارہ اس کا ذہن میں خیال آ جانا، یہ خیال ہے. تخیل کیا ہے، یہ جو تصرف والا کام ہے، تصرف والا کام ہے کہ تصویروں کو مکس اپ کر کے ایک نئی چیز کا تصور کرنا، یہ کیا ہے خیال ہے، یہ کیا ہے تخیل ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ابھی تک مصنف نے یہاں پہ کیا بیان کیا کہ فیتصرف ذہنہ، اس کا ذہن تصرف کر رہا ہے، پھر کیا کہہ رہا ہے کہ ایک نئی تصویر بنا رہا ہے اپنے ذہن میں، ایک نئے تصورات کر رہا ہے. یہ سارے کے سارے کیا ہیں تخیل ہے، یہ خیال نہیں ہے. کیوں؟ خیال کا مطلب کیا ہے، فقط تصویروں کا ذہن میں محفوظ ہو جانا، بس ذہن میں محفوظ ہو جانا اور دوبارہ کیا ان کا خیال کرنا. ان تصویروں کو آپس میں مکس اپ کر کے نئی تصویروں کو بنا لینا، اسے کیا کہتے ہیں، علم خیالی کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں، علم تخیل کہتے ہیں، خیالی نہیں کہتے. لہٰذا یہاں پہ اس کے اوپر حاشیہ بہت سارے کیا ہے مشین نے لگایا کہ یہاں پہ اشتباہ ہوا ہے مصنف سے، کہ یہاں پہ کیا کہنا چاہیے تھا، وَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ التَّخَيُّلِي يَحْصُلُ عَلَيْهِ الْإِنسَانُ بِقُوَّةِ التَّخَيُّلِ، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہیے تھا. یہ کیا ہے، خیال کی بات نہیں ہو رہی، یہ تخیل کی بات ہو رہی ہے. اور تخیل میں کیا ہوتا ہے، تصرف ہوتا ہے، خیال میں کیا ہے، تصرف نہیں ہوتا. اچھا، بعض حیوانات کیسے شریک ہوتے ہیں، آپ اس کی کیا مثال دے سکتے ہیں کہ حیوانوں کے نزدیک میں کیا ہے، گھروں کی تصویریں کیا محفوظ رہتی ہیں، جس گھر میں کیا ہے وہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا کیا حیوان بھی شریک ہوتے ہیں. اچھا، اب تک کیا ہے ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک قوت حصہ اور قوت خیال آیا. قوت حصہ اور قوت خیال میں کوئی فکر کی بات نہیں ہو رہی، کوئی سوچ و بچار کی بات نہیں ہو رہی. یہ کیا ہے، حیوان بھی اس کے ساتھ شریک ہیں اور حیوان بھی کیا ہے برابر کا حصہ ڈال رہے ہیں، برابر کا حصہ. بلکہ جو پہلی ہے قوت حصہ، اس میں بعض حیوان کیا ہیں انسانوں سے بھی کیا ہیں آگے ہیں. انسان کی سونگنے کی حص اتنی تیز نہیں ہے، لیکن کچھ جانور کیا ہیں ان کی سونگنے کی حص بہت زیادہ تیز ہے، لہٰذا کیا ہے وہ انسان سے آگے نکل جائیں گے.
اب علم خیالی میں، علم حصے میں اگر حیوان انسان سے آگے نکل جائے ہم کیا کہیں گے کہ انسان جاہل رہ گیا اس سے، ٹھیک ہے۔ اصل جہالت اور جو معیار ہے علم کا وہ یہ دو علم معیار نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہے چوتھا علم معیار ہے کہ جس میں انسان سب سے آگے نکل جاتا ہے کہ پھر اگر حیوان فخر بھی کرتا رہے کہ میں قوت حس میں یا آنکھوں کی قوت میں تم سے زیادہ آگے نکل گیا ہوں، تو پھر بھی کیا ہے اس کے فخر کو نہیں مانا جاتا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ دو چیزیں ہو گئیں، قوت حس، قوت تخیل یا قوت خیال۔ ثم یتوسع فی ادراکہ، پھر کیا ہے اس کے جو ادراک ہے، جو علم ہے، علم کے ہیں، ادراک کے ہیں، معرفت کے ہیں، یہ تینوں لفظ کے آپس میں استعمال ہوں گے۔ پھر کیا ہے اس بچے کو جو ادراک ہے، علم ہے، اس میں کیا ہوتی ہے؟ وسعت پیدا ہوتی ہے، الی اکثر من المحسوسات، محسوسات سے ہٹ کے کیا ہے مزید وسعت پیدا ہوتی ہے۔ فیدرک المعانی الجزئیہ، پس وہ ایسے جزئی معنی کو درک کرتا ہے کہ التی لا مادہ لہا، کہ جن کا نہ خارج میں کوئی مادہ ہوتا ہے اور نہ ہی کیا ہے وہ مقدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثل حب ابویہ ہے، جیسا کہ اپنے والدین کی محبت لہو اس بچے کے لیے، وعداوت مبغضی ہے، اور جو اس سے نفرت کرتے ہیں مبغض لوگ ہیں ان کی کیا ہے دشمنی کا تصور کرنا، وخوف الخائف، یا جو ڈرانے والی چیز ہے اس سے ڈر جانا، وحزن ساکل، یا وہ خاتون کے جس کا جوان بیٹا مر گیا اس کا کیا غم ہے، ساکل کیا مطلب جس کا جوان بیٹا مر گیا، وہ فرح المستبشر، یا کیا ہے جو خوش ہونے والے کی کیا ہے خوشی ہے۔ وہذا هو العلم الوہمی، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم وہمی کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ سب سے پہلے جو تشریح کی محتاج ہے کہ انہوں نے کہا کہ معنی جزئیہ، معنی کلیہ نہیں کہا، تو جز اور کل میں کیا فرق ہے؟ انشاءاللہ یہ بحث بعد میں ہے کہ جزئی اور کلی، کہ جزئی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو مصادیق ہیں وہ ایک سے زیادہ کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتی۔ بات کرو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک موبائل میرا، اب یہ ایک موبائل جو کہا تو یہ میرے موبائل ہی ہے، آپ کے اوپر نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ مطلقاً موبائل، کوئی موبائل مجھے چاہیے تو آپ کا ہو، میرا ہو، کسی کا ہو، اس کے اوپر کیا موبائل آ جائے گا۔ اگر میں کہوں کہ میرا موبائل تو یہ جزئی ہو گیا، اگر میں فقط کہوں کہ موبائل تو یہ کیا ہو گیا؟ کلی ہو گیا۔ اچھا اگر میں کہوں کہ حیوان کی محبت اپنے والدین کی، یہ جزئی ہو جائے گی، اس کی جو اپنے والدین کی محبت ہے یہ کسی اور محبت تو نہیں فٹ بیٹھے گی۔ اگر میں کہوں کہ مطلقاً محبت، فقط محبت، یہ کیا ہو جائے گی؟ کلی ہو جائے گی۔ جو حیوان درک کرتا ہے، جو انسان کے ساتھ شریک ہے، وہ جزئی کو درک کرتا ہے، کلی کو درک نہیں کر سکتا۔ حیوان یہ تو درک کر سکتا ہے کہ میری اپنے مالک کے ساتھ کیا محبت ہے، یا مجھے اس چیز سے کیا ہے خوف آ رہا ہے، یہ درک کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی محبت کیا ہوتی ہے، خوف کیا ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے والدین کی محبت ہو، ڈرانے والے کی محبت ہو، ڈرانے والے کا خوف ہو، اس سے ہٹ کے خود محبت کا کیا مطلب ہے، کلی تعریف آپ اسی کرو تو وہ حیوان نہیں کر سکے گا۔ کیونکہ کلی محبت کو درک کرنا، کلیات کو درک کرنا یہ چوتھے مرحلے میں آئے گا، یہ فقط انسان کی خاصیت ہے۔ لیکن جزئی معنی کو درک کرنا یہ کہ حیوان بھی درک کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پہ کیا کہا؟ جزئیہ، فیدرک المعانی الجزئیہ، یعنی ایسے معنوں کو درک کرتا ہے جو جزئی ہیں۔ اچھا یہاں پہ کیا ہے؟ معنی لکھا، معنی کا کیا مطلب ہے کہ انسان اس کو اپنے ذہن میں تصور کرتا ہے اور ان معنی کا کیا ہے کوئی مادہ اور مقدار بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ جبکہ اوپر میں کیا تھا؟ تصویروں کا کہا کہ تصویروں کو جو محسوس کرتا ہے اس سے تصویر بناتے ہیں۔ اب بات جب تصویروں میں آ رہی ہے تو ظاہری بات ہے جس چیز کی تصویر ہوگی اس کی مقدار بھی ہوتی ہے، اس کا مادہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب بات تصویر سے ہٹ کے خود معنی پہ آ جائے گی کہ کسی معنی کو تصور کرنا، تو معنی اسے کہتے ہیں کہ جس کی نہ کوئی مقدار ہوتی ہے خارج میں، نہ تو کیا اس کا مادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا دوسرے اور تیسرے مرحلے میں کیا فرق ہوگا کہ خیال اور تخیل میں جن چیزوں کو انسان سوچتا ہے یا حیوان سوچتا ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی کوئی مقدار بھی ہوتی ہے، یا فرض کریں جس کا کوئی مادہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تیسرے مرحلے میں آتے ہیں قوت وہم میں، تو وہ ایک ایسی چیزوں کو سوچ رہا ہے کہ جس کی کوئی مادی صورت نہیں ہے، جس کی کوئی مقدار نہیں ہے، وہ خالص ایک معنی ہے۔ اچھا وہ معنی بھی ہے، پھر معنی بھی کلی نہیں ہے، معنی کیا ہے؟ جزئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی وجہ سے کیا ہے مثال میں کیا کہا کہ مثل حب ابویہ لہو، کہ حیوان درک کرتا ہے یا بچہ درک کرتا ہے کہ اس کے والدین کی محبت اس کے ساتھ۔ یہاں پہ کیا ہے بڑا مقید کیا، اگر فقط کہتے ہیں کہ محبت پھر یہ کلی ہو جاتا، لیکن پورا یہاں پہ لکھا کہ اب والدین کی محبت بچے کے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ جزئی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ میرا موبائل جزئی ہے، ایک موبائل کا نہیں، یہ کیا کلی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے کہا کہ خوف الخائف، ڈرانے والے کا خوف، یہ اس کو کیا مقید لکھا، کوئی ڈرائے تو اس کے بعد جو خوف حاصل ہو وہ ہو جائے گا۔
اور اسی طریقے سے کیا ہے ساتھ ساتھ جو ہے اضافہ کیا ہے، اضافہ کرنے سے چیزیں کیا ہیں کلی نہیں ہوتی، جزئی ہو جاتی ہیں. یہ ایک نقطہ ہو گیا. وہذا هو العلم الوہمی، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم وہمی کہتے ہیں. یحصل علیہ الانسان، اس علم وہمی کو انسان حاصل کرتا ہے دیگر حیوانات کی طرح قوت وہم کے ذریعے سے. وہی حاصل ہوا، اور یہ جو قوت ہے یہ وہ موضع ہے، وہ مقام ہے کہ افتراق الانسان عن الحیوان کی اس قوت پہ آ کے اب انسان کا رستہ جدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ موضع ہے کہ جس پہ حیوان اور انسان اکٹھے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ جدا ہو جانا ہے. جیسے کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام سے افتراق الانسان عن الحیوان، کہ انسان حیوان سے جدا ہو جائے گا. فیترک الحیوان وحدہ، بس انسان چھوڑ دے گا حیوان کو، اکیلا چھوڑ دے گا. کہ یدبر ادراکات بالوہم فقط، یا یدیر ادراکات ہی بالوہم فقط، کہ وہ جو حیوان ہے وہ اپنے علم جو ادراکات کے اندر جن چیزوں کو اس نے علم حاصل کیا ہے ان کو وہ اس کو ادارہ کرے گا، یعنی اس کے اندر وہ تصرف کرے گا فقط کیا ہے؟ وہم کے ذریعے سے. ان ادراکات میں وہ جو اپنی گڑی چلائے گا، اپنے ذہن چلائے گا، یدیر یعنی ادارہ کرے گا، تصرف جو اس کے اندر کرے گا فقط وہم کے ذریعے سے کرے گا. وَيُصَرِّفُهَا، اور ان ادراکات کے اندر اتنی تصرف کرے گا کہ بما یستطیع من هذه القوت، کی جتنی قوت وہم کے اندر گنجائش ہے. والحول المحدود، اور ایک محدود دائرے کے اندر. یعنی محدود دائرہ سے کون سا ہے؟ کہ فقط جزئی کو سمجھ سکے گا، کلی کو نہیں سمجھ سکے گا. چھوٹا جو بچہ ہے اسے یہ تو پتہ ہوگا کہ میں والدین سے محبت کرتا ہوں یا والدین مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کی تعریف اسے نہیں سمجھ آئے گی. اسی طریقے سے حیوانوں کو یہ پتہ ہوگا کہ میں مالک سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا مالک ہے، لیکن وہ محبت کی تعریف کیا ہوتی ہے اسے نہیں پتہ ہوگا. ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں پہ کیا ہے؟ اس کا دائرہ محدود ہے، فقط جزیات تک ہے، کلیات اس کے اندر نہیں ہیں. کہ یہاں تک کتنی ہوگی؟ 3 قسمیں. یہ 3 قسمیں کس کی ہیں؟ کس کی ہیں 3 قسمیں؟ یہ علم کی قسمیں ہیں. اچھا، کون سی علم کی قسمیں؟ علم حضوری کی یا علم اصولی کی؟ علم اصولی کی قسمیں. کیوں علم اصولی کی ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ مصنف حاشی میں کیا لکھا تھا کہ یہاں پہ جو علم سے بیان ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، المبعوث عنہ ہونا هو العلم المعبر عنہ فی لسان الفلاسفہ بالعلم اصولی، یعنی علم اصولی کی یہاں پہ کیا کی انہوں نے قسمیں بیان کی ہیں. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بچہ کیا ہے خوف کو محسوس کر رہا ہے اپنے دل کے اندر، تو کیا یہ علم اصولی ہے یا علم حضوری ہے؟ ٹھیک ہے، اپنے خوف کو محسوس کرنا علم حضوری، علم اصولی تو نہیں ہے. یہ تو حضوری میں چلا جائے گا نا، علم حضوری میں. حضوری میں چلا جائے. کیوں؟ کیونکہ اوپر مثال ہم دی تھی کہ انسان کا اپنے نفس کے ساتھ جو علم ہے، نفس کی صفات کا علم ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے نفس کے مطابق علم ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ حضوری ہوتے ہیں. لہٰذا یہاں پہ ایک سوال اٹھایا گیا حاشیے وغیرہ میں کہ یہ جو تیسری قسم ہے قوت وہم وغیرہ، اس کے اندر جو آپ نے مثالیں دی ہیں یہ تو علم حضوری میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، کیوں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بچے کا کس کی محبت کو محسوس کرنا؟ اپنے والدین کی محبت. اپنے والدین کی محبت کو بچہ محسوس کر رہے ہیں، یہ کیا علم حضوری ہے؟ علم حضوری کیسے ہوگا؟ تو اس کی پھر کیا جواب دیا گیا ہے؟ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو خود بھی محبت ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ محسوس کرے کہ کوئی والدین اگر بچے سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کو تصور کریں. ٹھیک ہے، یعنی اپنے اس کے دل میں محبت پیدا نہ ہو. یا کیا ہے خوف الخائف، کہ ڈرنے سے کیسے ڈرا جاتے ہیں، ڈرنے کے تصور اس کے ذہن میں ہو لیکن اس کے دل میں کیا ڈر پیدا نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے یعنی کیا مطلب؟ جیسے ہم ہیں، جیسے شروع میں ہم نے کیا مثال دی تھی شروع میں نے، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ خوف جو ہے وہ اس کا علم ہے، اگر مجھے خوف حاصل ہو گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ علم حضوری حاصل ہو جائے گا. اگر مجھے خوف حاصل نہیں ہوتا، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ خوف ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ علم حضوری ہوگا. یہاں پہ کیا مثالیں دی؟ محبت اور خوف کی مثالیں دی نا. ہم نے اس کو علم حضوری سے نکالنا ہے، علم حضوری میں ڈالنا ہے. تو کیا فرض کرنا پڑے گا کہ یہ جو حیوان ہے، یہ بچہ ہے، اسے یہ خود خوف حاصل نہیں ہوا، اسے خود یہ محبت حاصل نہیں ہوئی. کیونکہ جب خود اس کے اندر محبت آ جائے گی، خود خوف آ جائے گا، تو پھر تو علم حضوری ہو جائے گا. علم حضوری میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو معلوم ہے، جس چیز کا علم حاصل کیا جا رہا ہے، وہ خود اٹھ کے انسان کے اندر آ جاتی ہے. یہ اپنی ماں باپ کی محبت کو حس کرنا، یہ بھی اپنے ماں باپ کی محبت کو حس کرنا، اور ساتھ یہ بھی فرض کرنا کہ اس کے اندر محبت نہیں ہے. یہ جواب دیا گیا. اور یہ جواب کے ناقص ہے. آپ واضح کیا ہے؟ واضح لگ رہا ہے کہ ایک بندہ کیسے کہے کہ مجھے والدین کی محبت ہے، علم ہے، اور وہ میرے اندر نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے. اچھا، یا تو کیا ہے ہم مثال کو تبدیل کریں کہ ایک حیوان محسوس کرے کہ میرے دوسرے حیوان کو اپنے والدین کے ساتھ محبت ہے. اس طرح کا حیوان تصور کرے.
ہو سکتا ہے، مشکل ہے کہ حیوان میں نہیں، بچے میں ہو سکتا ہے بچے کو کہ آپ کے دوست کے ساتھ والدین پیار کرتے ہیں کہ کہاں اس کے ساتھ والدین پیار کرتے ہیں، بچے میں ہو سکتا ہے. جب بچے میں ہو سکتا ہے تو پھر کیا حیوان شریک نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تیسرا ہے اس کے اندر کیا بحث ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی مراد علم حضوری ہے پھر تو ٹھیک ہے، حیوان شریک ہو جائیں گے، یہ مشکل ختم ہو جائے گی. لیکن مشکل پھر آپ کی حاشی پہ آ جائے گی. آپ نے کہا کہ ہم علم حصولی کی 4 قسم بیان کر رہے ہیں، پھر تیسری قسم آپ نے ایسی بیان کی جو علم حضوری میں چلے گی. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ کہیں گے نہیں ہماری مراد کیا ہے، علم حصولی ہے، ہم جب کہہ رہے ہیں کہ محبت بچے کو حاصل ہو رہی ہے تو بچے کی اپنی محبت مراد نہیں ہے، کسی اور کی محبت کا تصور ہے. آگے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن پھر کیا ہے، حیوان پھر بھی جدا ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو محبت ہے بچے کو حاصل ہونا یہ فقط کیا ہے انسان کے بچوں کو حاصل ہوگی، یا وہ بچے جو بہت چھوٹے وہ اس کو تو حاصل ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پھر تھوڑی عمر کے بچے بھی نکل جائیں گے، حیوان بھی نکل جائیں گے. لہٰذا ہر طرح سے کیا ہے اعتراض اس کے اوپر باقی رہے گا، اور مزید آپ سوچیں کہ اس کا جواب کیا ہے کہ آپ بن سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد.